السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ بات کریں گے 4-5 اہم ایشوز پر۔ ایک تو ہم نے کئی بار دیکھا کہ جب حکومت نے، نظام نے اپنے طور پر عمران خان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا اور یوں لگا کہ اب تو عمران خان کی رہائی کا معاملہ بہت دور چلا گیا ہوا ہے اور عمران خان خبروں میں بھی نہیں رہے اس طرح سے، تو عمران خان ایک ایسا کارڈ کھیلتے ہیں کہ پوری کی پوری بازی پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ آج سے کوئی 1 ماہ پہلے کی بات کریں تو نہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی تھی، بلکہ لوگوں کے اندر ایک یہ تاثر آ گیا تھا، یہ احساس پختہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کی رہائی مستقبل قریب میں بالکل ممکن نہیں ہے۔ پھر خبریں کیا چل رہی تھیں؟ خبریں چل رہی تھیں شہباز شریف اور ٹرمپ کی قربتیں، امریکہ اور پاکستان کی قربتیں، سعودی عرب اور پاکستان کی قربتیں، اور یہ حکومت، یہ نظام تاثر دے رہا تھا کہ اب تو ہم ہی ہم ہیں، اب تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب تو 10 سال کی گیم ہے، اب تو 15 سال کی گیم ہے، اب تو چھوڑ دیں، اب تو یہ ہو جائے گا، اب تو وہ ہو جائے گا، اب تو فلاں ہو جائے گا، اب تو فلاں ہو جائے گا۔ اور ان کے جو سرکاری جو صحافی ہیں، جو تبلچی ہیں، وہ بھی اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ اب تو حکومت بہت طاقتور ہے، اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کچھ حد تک باتیں ٹھیک بھی تھیں۔ کیسے ٹھیک تھی؟ کہ عدلیہ اس حکومت اور اس نظام کے ساتھ، میڈیا اس حکومت اور اس نظام کے ساتھ، آئینی بینچ اس نظام کے ساتھ، الیکشن کمیشن اس نظام کے ساتھ، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان کے اوپر جو الزامات لگتے تھے کہ وہ اس نظام کے ساتھ، یہاں تک کہ جو ایک عمران خان کے پاس سب سے اہم ہتھیار تھا اس نظام سے لڑنے کا، وہ تھی کے پی کے گورنمنٹ، کے پی کے سرکار۔ کیونکہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی سرکاری وسائل سے آ کے حملہ آور ہونا تھا، نہیں، وفاق سے وہ جو تعاون کر رہے تھے علی امین گنڈا پور، اگر وہ تعاون روک دیتے تو سرکار، وفاق کے لیے ممکن نہیں تھا چیزوں کو اس طرح سے سسٹینیبل بنانا، تو وہ بھی حکومت کے ساتھ، وہ بھی اس نظام کے ساتھ، وہ بھی محسن نقوی کے ساتھ۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان کی چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہیں اور اب تو چیزیں اتنے آسانی سے نہیں ٹھیک ہوں گی، اور اب آپ ایزی ہو جائیں، عمران خان کی کوئی رہائش ہے ممکن کوئی نہیں ہے، اور یہی حکومت ہے، یہی نظام ہے۔ گو کہ یہ جہاں پہ یہ تاثر تھا کہ یہی حکومت اور یہ نظام ہے، وہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگ اس نظام کو تب بھی نہیں مان رہے تھے، یعنی آج سے 1 ماہ پہلے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو حکومت میں ہیں، یہاں تک کہ اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان جیسی، یہ سارے اس نظام کے ساتھ ہیں سوائے عمران خان، محمود حسن چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اختر جان مینگل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، تحریک تحفظ عین پاکستان کی پارٹی تھے، مطلب ان کے علاوہ باقی سب ایک پیج پر ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، پھر حکومت کے جو سپورٹر مافیاز ہیں، غنڈے ہیں، کنٹوٹے ہیں، وہ سارے اس حکومت کے پیچھے، اس نظام کے پیچھے۔ اور پھر سب سے بڑا، دنیا کے سب سے بڑا جو اس وقت دہشت گرد ہے، جو جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا فلسطین میں، وہ اور اس کا جو محسن ہے، جو یہ ہے ٹرمپ جو ہے، وہ اس حکومت کے ساتھ کیوں؟ دیکھیں، 2 ہی لوگ، ایک شہباز شریف اور ایک نیتن یاہو، ان 2 نے صرف اس کو وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا۔ اور پھر آپ خوشامد کی انتہا دیکھیں، قوموں کی تاریخ میں یہ لمحات کبھی نہیں بھلائے جا سکتے، قوموں کی زندگی میں یہ لمحات کبھی نہیں بھلائے جا سکتے، جس طرح سے جعلی صحیح، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم تو ہے نا، ہے جعلی، ہمیں پتہ ہے، لیکن انٹرنیشنلی تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس نے جس طرح سے کھڑے ہو کے ٹرمپ کی خوشامد کی، وہ تو بحیثیت قوم ہم سب کے لیے ہمارا سر شرم سے جھک گیا کہ یہ کون بندہ ہے جو جا کے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس طرح کی چھوٹی اور شودی جو ہے وہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو وہ سارے اچھا، تو پھر شہباز شریف نے اگلے نوبل پرائز کے لیے بھی ٹرمپ کو نامزد کر دیا۔ پھر اشرف جہانگیر قاضی صاحب کے میں آرٹیکل کا پہلے بھی 2-3 بار حوالہ دے چکا ہوں، انہوں نے کہا جب پہلے نوبل پرائز کے لیے شہباز شریف نے نامزد کیا اور اس کے بعد نیتن یاہو نے بھی نامزد کر دیا اس کو، ٹرمپ کو، پچھلی یہ جو ابھی نوبل پرائز نہیں ملا ٹرمپ کو اس میں، تو اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے کہا کہ چلیں اس کی تو سمجھ آتی ہے نیتن یاہو کی۔ انہوں نے لکھا اپنے آرٹیکل میں کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا شکاری کتا ہے، امریکہ کے شکاری کتے اسرائیل کا سمجھ آتا ہے کہ وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبل پرائز کے لیے نامزد کرے، جس کو اربوں ڈالر مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ سب کچھ ٹرمپ نے دیا، شہباز شریف کے چکر میں جو ہے وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہا ہے۔ تو بھائی اسرائیل بھی ایک نرم گوشہ ظاہر ہے شہباز شریف کے لیے کیوں نہیں رکھتا ہوگا جب ان کو نظر آ رہا ہے ابراہیم ایکارڈ، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ سعودی عرب بھی کرے گا اور اس کے بعد باقی ملک بھی کریں گے،
تو ابھی آپ دیکھ لیں ٹرمپ نے جو کل ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک کی فورسز آ رہی ہیں یہاں پہ حماس کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے. یہ ایک اور کنسرن کی بات ہے مطلب ایز اے مسلمان. اور اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو سینٹیمنٹس اس وقت بالکل مختلف ہیں. تو ظاہر ہے جس حکومت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہو، جس حکومت کے لیے نیتن یاہو کے دل میں نرم گوشہ ہو، تو اس حکومت کو کیسے آپ ہلا سکتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے. اور اس لیے پھر ایک چیز نیچے تک آ گئی کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کمپرومائزڈ ہے، نظام بڑا طاقتور ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن عمران خان نے ایک ایسا کارڈ کھیلا کہ اس کارڈ کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی. پہلے یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقاتیں کٹ آف ہوتی تھیں، عمران خان سے ملاقاتیں رکتی تھیں، تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھیں کہ نہ عمران خان کو کوئی بیان آ رہا ہے، نہ پی ٹی آئی کو ایکٹیویٹی کر رہی ہے اس طرح سے، نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں وہ دم خم ہے کہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں. لیکن عمران خان نے یہ جو علی امین گنڈا پور کو ہٹایا اور سہیل آفریدی کو لائے، اس وقت سے آپ ایک چیز نوٹ کریں، پاکستان کے پورے میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی چھایا ہوا ہے. نمبر 1 عمران خان، نمبر 2 سہیل آفریدی. جس دن عمران خان کا کوئی بیان نہیں آتا، جس دن عمران خان کا کوئی اقدام نہیں ہوتا، اس دن سہیل آفریدی جو ہے وہ خبروں میں ہوتے ہیں. پچھلے 7-8 دن سے 10 دن سے جب سے عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا ہے، تب سے آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے پاکستان کے وہ ٹی وی چینلز جو کمپرومائز ہیں 100%، جو اپنی روح دنیاوی مفاد کے لیے کسی اور کے حوالے کر چکے ہیں، ان ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اگر کوئی چھایا ہوا ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں. جن پہ مسلسل بات ہو رہی ہے وہ سہیل آفریدی ہیں. سہیل آفریدی نے یہ کر دیا، سہیل آفریدی نے یہ کر دیا، سہیل آفریدی نے یہ کہہ دیا، سہیل آفریدی نے وہ کہہ دیا. اور حکومت ڈیفینسو پہ ہے، رانا سنولا وغیرہ ڈیفینسو پہ ہیں. ان کی آنکھوں میں خوف ہے، ان کے چہروں پہ خوف ہے جب یہ سہیل آفریدی کا ذکر کرتے ہیں. کیوں خوف کس چیز کا ہے؟ وہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ چابی والا کھلونا نہیں ہے، وہ لیلا نہیں ہے، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ پاکستان کا وفادار ہے، وہ عمران خان کا وفادار ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے، وہ لٹیرا نہیں ہے، اس کی فائلیں نہیں ہیں، اس کی ویڈیو نہیں ہے، اس کی آڈیوز نہیں ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اس کی وہ یہ اسٹرینتھ ہے. وہ عام پاکستانی ہے، وہ کے پی کے کا عام نوجوان ہے، وہ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا ہے. تو اس لیے ان کی یہ بہت پینک میں ہے، یہ اس لیے بہت پینک میں ہے اس کے لیے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ عمران خان نے یہ جو کارڈ کھیلا، اس کے بعد سیاسی افق کے اوپر عمران خان کے بعد سہیل آفریدی چھائے ہوئے ہیں. عمران خان کا بیان آئے یا نہ آئے، اب عمران خان نے جو کرنا تھا کر دیا ہے. اب سہیل آفریدی مسلسل خبروں میں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں پہلے انہوں نے کس طرح سے ان کی چیخیں نکلوائیں کہ اس نے جب یہ گاڑیاں اس نے کہا کہ واپس کریں، جو آپ نے پرانی جو ہے وہ کئی دہائیوں پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ ماڈل جو ہیں وہ آپ نے دیے ہیں کے پی کے پولیس کے لیے، انہوں نے واپس کر دیا. جب انہوں نے واپس کیا تو ان کے منہ پہ تماشا لگا. آپ نے طلال چودھری کی دیکھا 3-4 بار ویڈیو پیغامات چیزیں بڑی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، لیکن اس نے کر دی واپس. اس نے وفاق سے تعاون نہیں کر رہا، وہ اس کا ایک طرح سے رابطہ منقطع ہے اس وقت وفاق کا اور صوبے کا، اور کوئی وہ تعاون ان کے ساتھ نہیں کر رہا، کوئی ان کی غلط پالیسی کو فالو نہیں کر رہا، جس طرح علی امین گنڈا پور ہر چیز کو فالو کر رہے تھے. پھر آپ شودا پن دیکھیں، وہ بلوچستان کا سی ایم ٹویٹر پہ بھیک مانگتا ہے کہ گاڑیاں ہمیں دے دو. اچھا محسن نقوی اس کو عطا کر دیتے وہ گاڑیاں. اچھا پہلے تو بلوچستان کی دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار تھی، وہ ایس ایچ او تو کیا آپ نے پورا سی ایم وہاں پہ اور پورا نظام وہاں پہ لے آئے، ایک ایس ایچ او تو دور کی بات ہے. اب آپ نے 3 گاڑیاں بھی دے دی بلٹ پروف گاڑیاں. تو اب تو میرا خیال ہے بلوچستان میں آج سے دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی، آج سے یا کل سے. جیسے ہی یہ بلٹ پروف گاڑیاں پہنچیں گی بلوچستان یا پہنچ گئی، اگر پہنچ گئی ہیں تو اب دہشت گردی ختم. اب آپ سارے مطمئن ہو جائیں کیونکہ 3 بلٹ پروف گاڑیاں دے دی ہیں وفاق نے اور سی ایم اس پہ بہت خوش ہے، سرفراز بگٹی. تو اب دہشت گردی ختم ہو جائے گی بلوچستان میں کیونکہ 3 بلٹ پروف گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. کوئی تھوڑا سا تو یار احساس کرو، تھوڑا سا تو احساس کرو. لوگوں کو کیا سمجھو گے تم لوگوں نے؟ مطلب تم لوگ یہ دکھا رہے ہو کہ بلوچستان کے اوپر وفاق نے بہت بڑا احسان کیا کہ 3 جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں دے دی ہیں. کیا تم بلوچستان والوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ تو یہ شودی حرکتیں، یہ چھوٹی حرکتیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.